یوں سمجھ لیجئے کہ یہ انسانیت کا ایک ایسا کام ہے کہ ہم جو سمجھتے تھے کہ ایدھی صاحب کے بعد یہاں قحط الرجال کا عالم ہے، اور جب اس طرح کے لوگ آپ کے سامنے آتے ہیں تو آپ کا بڑا جی چاہتا ہے کہ آپ دل و جان سے کیسے انہیں اپنی سپورٹ دے سکیں۔ فرح، آپ کا تعارف آپ خود کروا دیں۔ شروع یہ ایسے ہوا کہ اپنی گریجویشن کے امتحان کے بعد چھٹیاں تھیں اور میں نے سوچا کہ پوش علاقوں کے ساتھ جو کچی آبادیاں ہیں وہاں جا کے دیکھا جائے کہ بچے سارا دن کیا کرتے ہیں۔ میں نے لاہور کا نقشہ لیا، جگہ مارک کی اور پھر نکل پڑتی روز۔ تو جو روز بچوں سے ملتی تو ان کی کوئی نئی نئی کہانیاں بھی پتہ چلتی اور زندگی کی ایسی ڈائمنشن پتہ چلتی جو پہلے نہیں پتہ تھیں، تو میں لکھنا شروع کر دیتی وہ چیزیں۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ ان کے لیے کوئی انسینٹیو ہونا چاہیے، یہ میرے پاس بیٹھ کے کیوں بات کریں، تو میں ان کے لیے بسکٹس، کینڈیز، سنیکس لے جاتی تھی۔ میں نے بچوں کو اس درخت کے نیچے اکٹھا کیا اور ان سے باتیں شروع کر دیں۔ اب ان میں سے ایک بچہ جو ہے وہ میرے بیگ کو دیکھنا شروع ہو گیا۔ میں نے یہ سمجھا کہ یہ چاہتا ہے میں اسے ابھی کینڈیز اور بسکٹس دے دوں، لیکن جو اس کا جواب تھا وہی میری زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ تھا، اور وہ لمحہ تھا جب اللہ نے اپنے پلان میں رکھا تھا کہ مجھ سے کوئی ایسا کام کروایا جائے گا، وگرنہ میری جو زندگی کی منصوبہ بندی تھی اس میں ایسا کوئی کام نہیں تھا۔ تو میں نے اس سے کہا کہ یہ بسکٹس تو آپ کے لیے ہیں، لیکن ابھی میرے پاس بیٹھو، جب میں جانے لگوں گی پھر آپ کو دوں گی، ورنہ تو آپ بھاگ جاؤ گے۔ تو اس بچے نے کہا، جس کا پاجامہ بھی نہیں تھا، صرف قمیص پہنی تھی، کہ مجھے کینڈی نہیں چاہیے، مجھے یہ پیپر پینسل چاہیے، میں نے لکھنا ہے۔ تو میں ایک لمحے کو مجھے سمجھ نہیں آیا کہ میں کہاں چلی گئی ہوں، کہ ہم یہ سوچتے تھے کہ غریب آدمی کے لیے تو سب سے بنیادی ضرورت روٹی ہے۔ اتنا چھوٹا بچہ جس کے سامنے کھانے کی دلکش چیزیں پڑی ہیں، لیکن اس نے پیپر اور پینسل کہا ہے، تو اس کے اندر کتنی خواہش ہوگی کہ وہ پڑھے۔ اور مجھے نہیں پتہ، اللہ نے کہلوا دیا کہ میں آپ کو پڑھاؤں گی۔ اگلے دن گئی، بچوں کو اکٹھا کیا اور اسی درخت کے نیچے 60 بچوں کو پڑھانا شروع کر دیا، اور پھر اس کو ایک پراپر سیٹ اپ میں شفٹ کرنا تھا تاکہ وہ ایک بہتر ماحول میں پڑھ سکیں۔ اس کے لیے جگہ کرائے پہ لینی تھی، اس کا ایڈوانس تھا، اس کا کرایہ تھا۔ پھر ان کے مجھے لگا یونیفارم، کتابیں، بیگ ہونے چاہیے، یہ باقاعدہ اسکول کے لیے تیار ہو کے آئیں۔ وہ جو صبح تیاری کی فیل ہے وہ بڑی مزیدار ہے۔ تو مجھے عمرے کا شوق تھا اور سوچا تھا والد صاحب نے کہ ان چھٹیوں میں پھر آپ کو کروا دوں گا، تو میں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ میرے عمرے کے پیسے دے دیں۔ آپ کی عمر کیا تھی اپنی؟ 18 سال کی عمر۔ 18 سال۔ تو 60,000 انہوں نے مجھے دیے۔ ان پیسوں سے پھر میں نے یہ شروع کر دیا، اور ایسی وہ سلسلہ اللہ تعالیٰ نے شروع کرایا کہ پہلے 4-5 سال بہت مشکل تھے۔ والدین بچوں کو میں اکٹھا کرتی تھی، واپس لے جاتے تھے، اور وہ ایک بڑا سوال کرتے تھے جو بہت جینوئن سوال تھا کہ اگر یہ آپ کے اسکول میں 8-10 جماعتیں پڑھ بھی جائے گا تو کیا فرق پڑے گا، اس کے بعد اس نے سیکھنا تو کام ہی ہے۔ تو آپ یقین کریں نور آپا، وہ جو کہا ہے نا کہ شارق سے قریب ہے، تو وہ واقعی اس کے قریب ہے، صرف ہم نے یہ محسوس کرنا ہے۔ مجھے جواب ملے، میں نے ان ماؤں سے کہا کہ ہم آپ کے بچوں کو جب اپنے پاس انرول کریں گے تو آپ اسکول میٹرک تک ہے، لیکن آپ کو یہ بچے ہم تب واپس کریں گے جب یہ اپنی فنشڈ فارم میں ہوں گے، جب یہ اس قابل ہوں گے کہ کما کے عزت کے طریقے سے آپ کے خاندان کو چلا سکیں اور یہ معاشرے کے ذمہ دار اور اچھے انسان بن سکیں۔ آپ کے دروازے پر ایک بچے کا میک ڈونلڈز آرڈر اور ایک بچے کا پورا مہینہ برابر جاتے ہیں، ایسا ہی ہے نا؟ بالکل ایسے ہی۔ صرف ایک مہینے میں 1500، 2500، 5000، یہ وہ رقم ہے کہ اگر کسی بچے پر کے سر پر آپ ہاتھ رکھ لیں، مگر ان بچوں سے کہیں زیادہ آپ کا رب خود پر آپ کا یہ احسان لے گا۔